بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ آپ کی اسکرین پر جو پودا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو سچی بوٹی یا تماسا بوٹی کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کا نام ہے فاگونیا پلانٹ۔ اس پودے کی افادیت اور اس کے فوائد پر جلد ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس کی بات کریں گے وہ اس کی جڑ ہے۔ تماسا بوٹی کی جو جڑ ہے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ جہاں پر مہنگی مہنگی دوائیاں اور اچھے نسخے کام چھوڑ جاتے ہیں وہاں پر یہ سمپل سا نسخہ کام کرتا ہے۔ یہ میرا اپنا گھر سے آزمودہ نسخہ ہے، اس لیے میں اس نسخے کی مکمل گارنٹی لے سکتا ہوں کہ یہ 100% کام کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا، یہ ویڈیو خاص طور پر خواتین کے لیے ہے۔ چھوٹے بچے اور چھوٹے بچوں والے ذہن والے بڑے لوگ وہ اس ویڈیو کو ابھی سکپ کر سکتے ہیں۔ آگے ویڈیو ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت پر گراں گزرے اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ ولگر ٹائپ کی باتیں ہیں، لیکن علاج کے لیے کوئی چیز ولگر نہیں ہوتی۔ جب علاج کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہر چیز کو باریکی سے ڈسکس کرنا پڑتا ہے۔ باقی جو بالغ ذہن کے مرد و خواتین ہیں وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس ویڈیو کے نیچے اپنا کمنٹ ضرور کریں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ یہ تماسا بوٹی خشک فارم میں میرے پاس موجود ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ثابت تماسا بوٹی ہے جس کو چھاؤں میں مکمل طور پر خشک کیا گیا ہے، اور ہم اس کو بھی سکپ کرتے ہیں۔ ہم سیدھا چلتے ہیں جڑ کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ جڑ ہے۔ تماسا بوٹی کا مین فنکشن جو ہوتا ہے وہ خون کی صفائی اور خون کی اصلاح ہوتا ہے، اور جب رحم کی اصلاح کی بات آئے یا بچہ دانی کے خرابی کا ذکر ہو تو وہاں پر یہ تماسا کی جو جڑ ہے یہ بہت کارآمد ہے۔ یہ بیماری عموماً شروع ہوتی ہے ایام کی بے قاعدگی سے شروع ہوتی ہے، اور پھر بعد میں رحم کے اندر پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، جن کا علاج ڈاکٹر جو ہیں وہ ایک ٹیوب کے ذریعے کرتے ہیں، جو کہ اندر ٹیوب رکھی جاتی ہے۔ وہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ اس بیماری میں عموماً پیپ نما بدبودار پانی کا اخراج ہوتا رہتا ہے، اور ساتھ ہی کمر میں درد، سر میں درد، پٹھوں کا کھچاؤ اور طبیعت بھاری رہتی ہے۔ مزاج میں چڑچڑاپن رہتا ہے اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اس بیماری کی جو اینڈ صورت ہے وہ بعد میں لڑائی جھگڑے اور گھریلو فساد پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس لیے اس بیماری کا اگر ٹائم پر علاج کر لیا جائے تو آپ کی طبیعت بھی فریش رہے گی اور آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ اور اس بیماری کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ عموماً جو ہے وہ 18 بانجھ پن یا رحم کی رسولی خدا نخواستہ بن جاتی ہے، جو بعد میں کینسر کا سبب بن کر مریض کی جان بھی لے سکتی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں کوئی ڈاکٹر یا حکیم نہیں ہوں، میں صرف جڑی بوٹی سپلائر ہوں، اور آپ نے مجھے اسی نظریے سے دیکھنا ہے۔ لیکن چونکہ یہ میری اپنی آپ بیتی ہے اور یہ تمام علامات میرے اپنے گھر میں موجود تھیں، اور یہی دوائی استعمال کر کے الحمدللہ ہمیں شفا ہوئی ہے، تو میں اس نسخے کی 100% گارنٹی لے سکتا ہوں۔ اس کا مکمل طریقہ استعمال بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ پہلے اس کے ملنے کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو ہر پنسار سٹور سے یہ بآسانی مل جائے گا۔ تماسا بوٹی کی جڑ آپ نے لے لینی ہے، اور جو باقی چیزیں جائیں گی وہ ساری میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو باتیں یہاں پر بولنی یا ریکارڈ کرنی مشکل ہیں، ان تمام باتیں آپ کو اوپر لکھی ہوئی مل جائیں گی، اور نسخہ آپ کو مکمل طور پر باریکی سے آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں لے کر آپ اس کا کعوہ بنائیں اور استعمال کریں۔ انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا ہوگی، اور اگر اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی اولاد ہوگی۔ اگر آپ یہ نسخہ مجھ سے منگواتے ہیں تو میں نے جو پہلے بتایا تھا طریقہ آپ کو، وہی طریقہ کار ہے منگوانے کا کہ واٹس اپ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس واٹس اپ پر آپ رابطہ کریں گے اور پیمنٹ ایڈوانس بھجوائیں گے۔ میں آپ کو ریٹ وغیرہ بتا دوں گا اور طریقہ کار بتا دوں گا، تو آپ کو یہ جڑ اور جو تماسا کا بھوسا ہے وہ آپ کو دو چیزیں
میں سپلائی کر دوں گا، اور باقی چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہوں گی۔ وہ 3 4 چیزیں آپ نے مکس کر کے اس کا کہوا بنانا ہے، اور کہوا بنا کر آپ نے اس کو لگاتار استعمال کرنا ہے۔ ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپ نے کہوا استعمال کرنا ہے، یعنی آج اگر آپ نے استعمال کیا ہے کہوا اس کا، تو کل آپ نے نہیں لینا، پرسوں پھر آپ نے اسی ٹائم شام کے ٹائم آپ نے لے لینا ہے، یا صبح کے ٹائم لے لیں، جس ٹائم آپ کو مناسب لگے آپ اس ٹائم آپ اس کا ایک ٹائم فکس کر لیں، اور اس ٹائم پر آپ اس کو استعمال کریں۔ اس کا یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ کھانا کھا کر لینا ہے یا کھانے سے پہلے لینا ہے، جس ٹائم آپ کو آسانی لگے آپ اس ٹائم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کسی قسم کا، اور یہ بہت ہی بے ضرر، آسان اور سستا نسخہ ہے اور فارمولہ ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ہی منگوائیں، اگر مجھ سے نہ منگوائیں اور آپ کے علاقے میں تماسا بوٹی آپ کو مل جائے تو آپ تماسا کو چھاؤں میں خشک کر لیں اور اس کی جڑ الگ کر لیں، اور یہ اس طرح کا جو بھوسا ہے یہ آپ کسی بھی گرینڈر مشین میں ڈال کر اس کا بھوسا بنا سکتے ہیں۔ یہ بھوسا استعمال ہوگا اس کے اندر، یا آپ ثابت تماسا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً تھوڑا سا 1 چمچ کے برابر جو ہے وہ تماسا اس کے اندر جائے گا، اور ایک درمیانے سائز کی جو جڑ ہے جس کا وزن تقریباً 8 سے 10 گرام بنے گا، وہ آپ نے جڑ کتر کر اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے اندر۔ اس کا مکمل طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ آپ نے ایک برتن میں 3 کپ پانی لینا ہے۔ 3 کپ پانی کے اندر آپ نے یہ ایک جڑ آپ نے شامل کرنی ہے، یہ سائز آپ دیکھ لیں جڑ کا، اس کو آپ نے کتر لینا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینا ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں ٹکڑے کر کے بھجوا دوں گا، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی ایک جڑ آپ نے لے لینی ہے، اس کے آپ نے ٹکڑے کر لینے ہیں، 4 سے 5 ٹکڑے اس کے بنا لیں تاکہ اس کی جو اثر ہے اور تاثیر ہے وہ بآسانی نکل آئے۔ اور ساتھ اس کا تماسا کا جو بھوسا ہے وہ بھی تقریباً 1 چمچ آپ نے لے لینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ادرک جو ہے وہ ½ انچ کا ایک ٹکڑا آپ نے ادرک کا لے لینا ہے۔ سونف اور اجوائن یہ آپ نے آدھا ٹی سپون، یعنی چھوٹا چمچہ جو ہوتا ہے وہ آدھا ٹی سپون آپ نے سونف کا اور اجوائن کا لے لینا ہے۔ اور اس کا ذائقہ چونکہ کڑوا بنے گا تو اس لیے آپ نے اس کے اندر گڑ شامل کر لینا ہے 10 سے 15 گرام۔ چینی بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن گڑ جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ وہ ہاضمے میں مدد کرتا ہے۔ تو آپ نے 3 کپ پانی کے اندر اس کو ابالنا ہے، اور اتنا ابالنا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ 1 کپ سے ¼ کپ رہ جائے، اتنی مقدار میں جڑ ہوگی۔ اور تھوڑا سا اس کے ساتھ آپ نے بھوسا شامل کریں گے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پر دکھا دیتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات چمچ سے جو ہے وہ اس کا ناپ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو تقریباً اتنے سائز کا جو ہے وہ بھوسا وہ کافی ہے، یہ تقریباً 1 چمچ کی مقدار بنے گی۔ یہ چیزیں ہیں، 2 چیزیں مین یہ ہیں اس کے اندر۔ اس کے علاوہ ادرک ہے، سونف ہے اور اجوائن ہے، اور اس کو میٹھا کرنے کے لیے گڑ ہے۔ 10 سے 15 گرام گڑ کافی رہتا ہے۔ تو آپ نے ان تمام چیزوں کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے، لیکن ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے کہ برتن آپ کا جو ہے وہ اسٹین لیس اسٹیل کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی برتن آپ نے لینا ہے، یا مٹی کا ہو یا سلور کا ہو یا لوہے کا ہو، وہ کوئی بھی برتن چل سکتا ہے، صرف اسٹین لیس اسٹیل جو ہے اس کا آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ تو آپ نے یہ نسخہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو آپ نے مجھے ضرور بتا دینا ہے۔ مزید اگر آپ کو کوئی شک شبہ ہو تو آپ نے مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کر لینا ہے، جو رہنمائی کر سکا انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ یہ دیسی دوائی ہے اور آرام سے اثر کرے گی، خون میں شامل ہو کر آپ کو بیماری کو جڑ سے پکڑے گی، اس لیے آپ نے اس کے لیے جلد بازی نہیں کرنی۔ آپ اگر بیماری آپ کی پہلے سٹیج پر ہے اور ابھی شروع ہو رہی ہے اور آپ ینگ ہیں تو پھر آپ کو 1 مہینے کا استعمال جو ہے وہ کافی رہتا ہے، یعنی 1 مہینے میں آپ 15 دن آپ استعمال کریں گے، کیونکہ ایک دن چھوڑ کر آپ نے استعمال کرنی ہے، تو 15 دن کا استعمال جو ہے وہ آپ کے لیے کافی رہے گا۔ لیکن اگر بیماری پرانی ہو چکی ہے تو 3 سے 4 مہینے آپ کو لگاتار یہ چیز استعمال کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو جو اثر ہے وہ پہلے 2 ہفتوں میں آپ کو اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو اپنے جسم میں تبدیلی محسوس ہوگی کہ کوئی چیز میں نے استعمال کی ہے اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور 3 مہینے اگر آپ لگاتار استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ بیماری جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی، آپ کو مزید کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
مزید مشاورت کے لیے آپ اپنے علاقے میں کسی اچھے حکیم سے یا اپنے معالج سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، جن نسخوں کو بھی چیک کرا سکتے ہیں۔ اگر وہ اپروو کریں تو اس کے بعد بے شک آپ استعمال کر لیں، لیکن میری گارنٹی ہے کہ یہ نسخہ 100% کام کرے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا کہ تمام کمنٹس کا جواب دے سکوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔